خطرہ ہے کہ اگر ہم نے زبان کے اصول وضع نہ کیے تو کچھ عرصے بعد لوگ قرآن کی زبان سے واقف نہیں رہیں گے۔ تو وہ شوق ہے جس نے اسے ابھارا ہے سننے پر، تو یہ رغبتاً کا جو لفظ ہے یہ مفعول لہو کہلائے گا۔ ما اشد الحر، تو انہوں نے کہا کہ الحصباء بالرمضاء، تو اس پہ ابو الاسود نے کہا یعنی تم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ما اشد الحر حالت نصب اسم کا وہ یوزج ہے جب وہ جملے میں کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آتا ہے۔ مشیت والنہر، کہ میں دریا کے کنارے کنارے چلا۔ خاطب زینب، زینب سے بات کرو، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم اردو میں زیادہ تر بنسبت یا با اعتبار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس گروپ کو ہم کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ میں زیادہ ہو گیا اور میں صرف اتنا ہی بولوں تو آپ سب لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں۔ سکتت البنت حیاء، دھوپ موجود تھی یا سورج تھا ابھی ڈوبا نہیں تھا کہ لڑکی واپس آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سنٹیکس جو ہے اسے ہم عربی میں کہتے ہیں علم النحو، اور نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کئی باتیں ہیں جو کتب میں لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں، اور ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ابو الاسود الدؤلی، یعنی جنہیں مؤسس ہم کہتے ہیں نحو کا، وہ حضرت علی کے پاس ایک دن آئے یہ پریشانی لے کے کہ انہوں نے ایک صاحب کو سنا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے سورہ توبہ، اور جو اس کی یہ والی آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تو اس کو انہوں نے پڑھا اور آگے یوں پڑھا کہ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ پڑھ دیا، حالانکہ یہ تھا کہ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ تو یہ جب انہوں نے سنا تو ابو الاسود کو پریشانی ہوئی، اور وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے اپنی جو پریشانی تھی اس کا اظہار کیا کہ لوگوں کی زبان بگڑ رہی ہے، چونکہ غیر عرب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور عرب کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، تو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے زبان کے اصول وضع نہ کیے تو کچھ عرصے بعد لوگ قرآن کی زبان سے واقف نہیں رہیں گے اور وہ اس کو غلط طرح پڑھنے لگیں گے۔ تو یہاں جو بنیادی شے ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ چونک گئے تھے، وہ وہی اعراب کی غلطی ہے کہ وَرَسُولُهُ کو وَرَسُولِهِ پڑھا گیا، جس سے معنی بالکل الٹ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور، جیسے ابو الاسود ہی کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ علم النحو کا آغاز اس وجہ سے ہوا کہ ان کی صاحبزادی نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ما اشد الحر، کہ سب سے سخت گرمی کہاں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحصباء بالرمضاء، کہ صحرا میں جو تپتی ریت ہے وہ سب سے گرم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ بیٹی نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ گرمی کتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس پہ ابو الاسود نے کہا یعنی تم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ما اشد الحر، تو ما اشد الحر کو وہ ما اشد الحر کہہ رہی تھی، تو معنی بالکل بدل گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ بتائی گئی کہ یہاں سے انہیں خیال آیا کہ اعراب کیا ہے اور عربی جملے کا نظام کیا ہے، معنی کیسے بدل جاتے ہیں اگر الفاظ کی اینڈنگ بدلے، تو اس سب کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، اس کو لکھا جائے۔ تو یہ ان وجوہات میں سے جہاں سے علم النحو کا آپ کہہ لیجئے کہ آغاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم النحو میں جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے جس پہ کل فوکس اس علم کا، وہ اعراب ہے، اور اسی لیے ابتدا کے زمانوں میں علم النحو میں دو حصے ہوتے تھے، ایک تھا جسے علم الصرف کہتے تھے اور دوسرے حصے کو علم الاعراب کہتے تھے، یعنی اوور آل گرامر علم النحو کہلاتی تھی ابتدائی دور میں، اور علم الصرف مورفولوجی تھی، یعنی جو اسپیسیفکلی جو ایریا گرامر کا لفظوں کو ڈیل کرتا ہے، اور جو جملے سے بحث کرتا تھا سنٹیکس سے، اس کو علم الاعراب کہتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر صرف کا علم الگ ہو گیا، وہ ایک الگ ڈسپلن بن گیا مورفولوجی جو ہے، تو پھر سنٹیکس کو نحو کہا جانے لگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نحو کو اعراب بھی کہا جاتا تھا، تو یہ دونوں بالکل جیسے ایکویلنٹ ہیں یا سینونیمز ہیں، اتنی اہمیت ہے اس موضوع کی، اعراب کی۔ اسی لیے میں بار بار جیسے ریپیٹ کرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ یہ ایک موضوع اگر نہ سمجھا جائے تو جملہ نہیں سمجھ میں آتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ ساری وکیب بھی سیکھ لیں نا، لیکن اعراب کی سمجھ نہیں ہے تو وہ وکیب آپ کو ایک جملے میں 10 لفظ ہیں، 10 کے 10 لفظوں کا معنی معلوم ہے، لیکن اوور آل جملے کا معنی پھر بھی غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم آج کل اعراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے مرفوع کو ڈسکس کر لیا تھا، یعنی وہ اسما جو عربی میں حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں، جب بھی جملے میں آئیں گے 8 اسم تھے جو مرفوع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے منصوبات کو اور مجرورات کو۔ منصوبات اور مجرورات سے مراد وہ اسم ہیں یعنی جو حالت نصب میں اور حالت جر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے منصوبات کو دیکھتے ہیں۔ تو منصوبات منصوب کی جمع ہے۔ منصوب سے مراد کوئی بھی وہ اسم ہے جو حالت نصب میں استعمال کیا جائے۔ حالت نصب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا اعراب والے ٹاپک میں
کہ حالت نصب اسم کا وہ یوزج ہے جب وہ جملے میں کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آتا ہے. جب بھی کوئی اضافی معلومات دے رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ اسم حالت نصب میں ہے. تو وہ اسم جو حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو منصوب اسماء کون کون سے ہیں یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اگرچہ ایک جو بیسک رول ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہر وہ اسم جو ایڈیشنل انفارمیشن دے گا وہ منصوب ہے. آج ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ وہ ایڈیشنل انفارمیشن کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی جملے میں کیا کیا ڈیٹیل آ سکتی ہے اور ان میں سے ہر طرح کے لفظ کو ہم کیا نام دیتے ہیں اور اس کے استعمال کے کیا قواعد ہیں. لیکن ایک اصول اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو فضلہ میں واقع ہو، یعنی جو جملے میں ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ میں آئے، جو اصل بات کو یعنی جو پریڈیکیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آئے، ہر ایسا لفظ فضلہ ہے. کل اب تعداد میں کتنے لفظ ہیں منصوبات، تو علم النحو کی زیادہ تر کتب جو ہمارے ہاں ہیں ہندوستان و پاکستان میں، ان میں منصوبات کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے. اور ویسے 12 ہیں، لیکن اگر ان میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو فردر ان کے اندر سب کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اگر ان کو الگ کیا جائے تو پھر یہ تعداد 12 سے بھی زیادہ تک جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جو 12 ہیں منصوب، پہلے ہم انہی پہ فوکس کریں گے. ان میں جو سب سے پہلا اسم ہے وہ ہے مفعول بہ. مفعول بہ وہی اسم ہے جسے ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اگر صرف مفعول بولا جائے تو اس سے مراد مفعول بہ ہوتا ہے. لیکن عربی میں مفعول کا لفظ ایک سے زیادہ موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہر مفعول کو پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ہم کس مفعول کی بات کر رہے ہیں. تو جسے ہم لوگ مفعول کہتے ہیں اردو میں، یا جسے انگریزی میں آبجیکٹ آف دا ورب کہا جاتا ہے، وہ عربی میں مفعول بہ کہلاتا ہے، یعنی وہ اسم جس پہ فعل واقع ہو. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ حامد نے پڑھا، تو حامد فاعل ہے اور پڑھا یہ فعل ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جو اس نے کیا. تو اب جس شے پہ اس کا یہ کام مکمل ہوگا، جس پہ اس کا فعل واقع ہوگا، اسے ہم مفعول کہیں گے. جیسے حامد نے رسالہ پڑھا تو رسالہ جو ہے یہ مفعول کہلائے گا. دوسرا اسم جو منصوب ہوتا ہے وہ مفعول فی ہے. مفعول فی کا مطلب ہے وہ اسم جو فعل کا وقت یا اس کی جگہ بتائے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل ہیں نا، مطلب مفعول بہ بھی ڈیٹیل ہے، مفعول فی بھی ڈیٹیل ہے، لیکن ہر ایک ذرا ڈفرینٹ طرح کی ڈیٹیل پرووائڈ کر رہا ہے. مفعول فی سمپلی وہ اسم ہے جو فعل کی جگہ یا وقت کا معنی دے. مثال کے طور پہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ قرأت لیلا، کہ میں نے رات کے وقت جو ہے پڑھا. اسی طرح مفعول لہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا سبب بتاتا ہے کہ کوئی کام کیوں کیا گیا. جیسے میں کہوں کہ قرأت محبۃ للعلم، کہ میں نے علم کی محبت میں پڑھا، تو یہاں جو محبت کا لفظ ہے جو میرے اس کام کا یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ بیان کر رہا ہے، اس لفظ کو ہم مفعول لہ کہتے ہیں. پھر چوتھا اسم جو منصوب ہوتا ہے وہ ہے مفعول معہ. مفعول معہ وہ اسم ہے جس کی مصاحبت میں، جس کی معیت میں، جس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی فعل کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مشیت والنہر، کہ میں دریا کے کنارے کنارے چلا، یعنی دریا کے ساتھ ساتھ چلا. تو یہ جو نہر کا لفظ اس جملے میں آیا ہے یہ مفعول معہ کہلائے گا، کہ اس کی معیت یعنی اس کی موجودگی میں یا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک کام کیا گیا ہے. اسی طرح مفعول مطلق، یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو اپنے فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے اور اس فعل کی تاکید کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ وہ فعل کتنی دفعہ انجام دیا گیا یا وہ فعل کس طرح سے کیا گیا، اس کی نوعیت یا کیفیت کیا تھی. تو ایسا جو اسم ہے جو فعل کی تعداد بتائے یا اس کے معنی میں تاکید کرے یا فعل کی نوعیت بتائے، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. اس کی مثالیں ابھی آگے ہم دیکھیں گے. پھر چھٹا اسم ہے حال. حال کوئی بھی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی حالت بتا رہا ہو، اس کی کیفیت واضح کر رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹھے ہوئے نماز پڑھی، تو یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے یہ لفظ حال ہے. اسی طرح تمیز وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ابہام کو یعنی کسی ایمبیگوٹی کو دور کرتا ہے. کوئی بات اگر کسی جملے میں واضح نہیں ہے تو وہ اس کو آ کے واضح کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر یوں کہا جائے کہ میں زیادہ ہو گیا اور میں صرف اتنا ہی بولوں کہ میں زیادہ ہو گیا، تو آپ سب لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں.
مطلب یہ عجیب بات ہے نا کہ انسان کیسے زیادہ ہو سکتا ہے، تو میں زیادہ ہو گیا کہ سینس بنتی نہیں ہے. تو پھر میں آگے اس کو ایکسپلین کروں گا کہ میں زیادہ ہو گیا سمجھ میں یا تجربے میں. تو یہ جو تجربہ کا لفظ ہے اس کو ہم تمیز کہیں گے کہ وہ آ کے پچھلے جملے کو ایکسپلین کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ ہونے کا مطلب کیا تھا، وہ کس نسبت سے زیادہ ہوا. تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم اردو میں زیادہ تر بنسبت یا باعتبار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. پھر مستثنیٰ، یہ بھی وہ اسم ہے جو منصوب ہوتا ہے. تو یہاں تک ابھی 8 اسم ہم نے دیکھ لیے ہیں جو منصوب استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمیز، مستثنیٰ. مستثنیٰ کہتے کسے؟ مستثنیٰ سے مراد ہوتا ہے ایگزیمپٹیڈ، یعنی وہ لفظ جس کو آپ پچھلے کلام کے معنی سے یا اس کی مراد سے نکال دیں. لیٹس سے میں ایک بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تمام طالب علم آج آئے ہیں، آج سب کلاس میں موجود ہیں. تو یہ جو جملہ ہے، چونکہ میں نے اس میں تمام طالب علم یا سب کا لفظ بولا ہے تو اس میں سب شامل ہیں. پھر میں ایک دو لوگوں کو اس میں سے نکالنا چاہوں، ایکسکلوڈ کرنا چاہوں، یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ سب آئے ہیں، اس سب میں 2 یا 3 لوگ شامل نہیں ہیں. تو میں کہوں گا کہ آج سب طالب علم آئے ہیں سوائے حامد اور زید کے. تو یہاں یہ جو حامد اور زید ہیں اسے ہم مستثنیٰ کہیں گے کہ جسے پچھلی کلام کی مراد سے نکال دیا گیا، اس کے اثر سے بچا لیا گیا. ٹھیک ہے، جو ایگزیمپٹیڈ ہوتا ہے، جسے ایگزیمپشن پرووائڈ کر دی جائے، وہ مستثنیٰ ہے. پھر نواں اسم جو منصوب ہوتا ہے وہ ہے کانا و اخوات کی خبر. اسی طرح وہ حروف جو لیسا جیسے ہوں ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. اور پھر انا و اخوات کا اسم منصوب ہوتا ہے اور لا نافیت الجنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. تو یہ 12 اسماء ہیں کل جو منصوب ہیں. مفعول بہ یعنی وہ اسم جس پہ فعل واقع ہو. مفعول فی وہ لفظ جو فعل کا وقت یا اس کی جگہ بتائے. مفعول لہ یعنی وہ لفظ جو فعل کا سبب بتائے. مفعول معہ یہ وہ لفظ ہے جس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی کام انجام دیا جائے. مفعول مطلق یہ کسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو اس فعل کے معنی کی تاکید کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ کام کتنی دفعہ کیا گیا یا کس کیفیت سے کیا گیا. حال یہ کسی اور اسم کی حالت اور کیفیت بتاتا ہے. تمییز یہ اپنے سے پہلے کلام کا ابہام دور کرتا ہے، یعنی اس میں جو بات واضح نہ ہو اس کو آ کے واضح کر دیتا ہے. مستثنیٰ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جسے پچھلے کلام کے معنی سے نکال باہر کیا جائے. اور پھر اس کے بعد کانا و اخوات کی خبر، وہ حروف جو لیسا جیسے ہیں ان کی خبر. انا و اخوات کے اسم اور لا نافیت الجنس کا اسم. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل یہ 12 اسم ہیں جو منصوب استعمال ہوتے ہیں. اب آپ سب سے پہلے یہ جو 5 ہیں اسماء ان کو دیکھیے. مفعول کا لفظ ان سب میں آ رہا ہے. مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق. اسی وجہ سے یہ جو 5 اسماء ہیں ان کو ہم کولیکٹیولی ایک نام دیتے ہیں. اس گروپ کو ہم کہتے ہیں مفاعیل خمسہ. مفعول کی جمع ہے مفاعیل اور مفاعیل خمسہ کا مطلب ہے یعنی 5 مفعول. تو عربی میں مفعول کا لفظ 5 چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی ایک وہ مفعول ہے جسے ہم اردو میں بھی مفعول ہی بولتے ہیں، جس پہ کوئی کام کیا گیا ہے. عربی میں بھی اگر آپ صرف مفعول بولیں گے تو اس سے مراد یہی والا مفعول ہوتا ہے، مفعول بہ. لیکن جنرلی ہم اس کا پورا نام بولتے ہیں تاکہ کلیئرٹی رہے. تو مفعول بہ وہ ہے جس پہ کوئی کام کیا گیا. مفعول فی وہ ہے جو فعل کا وقت یا جگہ بتائے. مفعول لہ فعل کا سبب بتاتا ہے. مفعول معہ وہ ہے جس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی کام کیا جاتا ہے. اور مفعول مطلق فعل کا مصدر ہوتا ہے جو اس کی تاکید کرتا ہے یا اس کا عدد یا نوعیت بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان 5 کو ہم کولیکٹیولی مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. اب یہ جو 5 اسم ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو جملے میں آ کے اضافی معلومات دے گا اس کا اعراب نصب ہوگا. تو اب یہ سارے جو ہیں یہ اضافی معلومات دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی یہ ایک ایسی بات آ کے بتا رہے ہیں جو پریڈیکیٹ ہی کی ایکسٹینشن ہے. مثال کے طور پہ آپ مفعول بہ کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی اس سوال کا جواب ہوتا ہے کہ کیا کیا. جیسے لیٹس سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حامد نے پڑھا
اب یہ مکمل جملہ ہے، حامد اس میں فاعل ہے، پڑھا فعل، یعنی سبجیکٹ بھی موجود ہے، پریڈیکیٹ بھی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی کیا پڑھا؟ تو اب جو میں اس کا جواب دوں گا وہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ فاطمہ نے پکایا، آپ پوچھتے ہیں کیا پکایا، ٹھیک ہے؟ علی لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں سارہ پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے؟ تو یہ کیا کا جو جواب ہوتا ہے، یعنی فعل میں جو بھی کیا کا جواب ہوگا، کیا لکھا، کیا دیکھا، کیا سوچا، کیا کہا، اس کا جواب مفعول بھی ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ اس طرح کی ڈیٹیل ایڈ کرتا ہے جملے میں، یعنی یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کس شے پہ ہوا۔ مفعول فی کو دیکھیں تو یہ اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ کب کیا، کہاں کیا۔ یہ ان دو سوالات کا جواب ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ جی حامد نے پڑھا، آپ کہتے ہیں کیا پڑھا؟ میں کہتا ہوں حامد نے اخبار پڑھا، تو اخبار مفعول بھی ہے۔ پھر آپ فردر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب پڑھا، تو میں کہتا ہوں کہ حامد نے صبح اخبار پڑھا، اب یہاں صبح کا لفظ مفعول فی ہے۔ اسی طرح آپ مزید پوچھتے ہیں اچھا اس نے کہاں پڑھا، تو میں کہتا ہوں حامد نے صبح دفتر میں اخبار پڑھا، تو یہاں دفتر کا لفظ اور صبح کا لفظ یہ دونوں مفعول فی ہیں، چونکہ ایک لفظ ان میں فعل کا وقت بتا رہا ہے کہ کب کیا گیا کام، دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ کہاں کیا گیا۔ تو کلیئر ہو گیا؟ کب اور کہاں کا جو جواب ہوتا ہے وہ مفعول فی ہے۔ تیسرا جو مفعول ہے وہ مفعول لہو ہے، یہ کیوں کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نئی ڈیٹیل ایڈ کر رہا ہے جملے میں کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیوں اخبار پڑھا، اسی جملے میں مثال کے طور پہ آپ سوالات کیے جاتے ہیں لیٹ سے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں پڑھا، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ مفعول لہو ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ اس نے اپنے حالات کو جاننے کی شوق میں یا جاننے کی غرض سے پڑھا، مطلب اس نے اس غرض سے پڑھا کہ اسے اپنے آس پاس کا علم ہو، تو یہاں یہ جو علم ہے کا لفظ یہ مفعول لہو ہوگا، یعنی جو وجہ بتا رہا ہے اس کام کی کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ پھر اسی طرح مفعول معہو، اس کا جواب ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ یا کس کی موجودگی میں ہوتے ہوئے کوئی کام کیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر اسی جملے میں ہم یہ ایڈ کریں، آپ یہ پوچھیں اگر کہ اچھا اس نے کس کے ساتھ پڑھا، تو ہم اگر یہ کہیں کہ حامد نے صبح دفتر میں اخبار پڑھا معلومات لینے کے لیے، مطلب یہاں تک تو مفعول لہو ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ زید کے ساتھ، تو یہاں زید کا جو لفظ ہوگا یہ مفعول معہو کہلائے گا کہ اس کی موجودگی میں ایک کام انجام دیا گیا ہے۔ اور پھر مفعول مطلق جو ہے یہ یا تو فعل کی تاکید کرتا ہے، جیسے میں یہ کہوں کہ اس نے کئی بار اخبار پڑھا، ٹھیک ہے، یا اس نے اچھے سے پڑھا، یا اس نے خوب پڑھا، تو یہاں یہ جیسے خوب کا لفظ اردو میں آ کے وہ انٹینسٹی بڑھا رہا ہے نا اس کی، تو اسی طرح عربی میں قرأ کے بعد ہم قراءت کا لفظ جیسے اگر اس کو ریپیٹ کریں کہ قرأ حامد قراءتن، تو وہ انٹینسیفائی کرتا ہے اس میننگ کو آگے کہ اس نے خوب پڑھا، بہت اچھا پڑھا، تو یہ تاکید ایڈ کرتا ہے فعل کے معنی میں۔ یا یہ اس بات کا جواب ہو سکتا ہے کہ اس نے کتنی بار کیا، یا کتنی بار کوئی کام کیا، یا کتنی دفعہ اس نے پڑھا۔ تو لیٹ سے آپ کہتے ہیں اس نے 2 دفعہ پڑھا، تو یہ 2 دفعہ پڑھنا کا لفظ مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ کہیں کہ اس نے طائرانہ نظر سے پڑھا، مطلب سرسری طور پہ پڑھا، بس جیسے پڑھتا گیا، بہت باریکی سے نہیں دیکھا، تو یہاں اب آپ اس کی ریڈنگ کی کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ وہ کس سٹائل میں اس نے ریڈنگ کی ہے، تو یہ بھی مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب کلیئر ہو گیا یہ پانچوں کیا معنی ایڈ کرتے ہیں جملے میں؟ 5 کے 5 کوئی نہ کوئی ڈیٹیل دے رہے ہیں نا، تو اس لیے اعراب سب کا کامن ہے، سب منصوب ہے، لیکن ڈیٹیل یا میننگ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے۔ تو چونکہ ہر ایک کا معنی الگ ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کا ہم نے الگ نام رکھ دیا ہے تاکہ کلیئرٹی رہے۔ تو مفعول بھی وہ ہے جس پہ فعل کیا گیا، مفعول فی یعنی یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ مفعول بھی یہ بتاتا ہے کہ فعل کس پہ کیا گیا، مفعول فی یہ بتاتا ہے کہ فعل کب اور کہاں کیا گیا، مفعول لہو یہ بتاتا ہے کہ وہ کیوں کیا گیا، مفعول معہو یہ بتاتا ہے کہ فعل کس کے ساتھ کیا گیا، یعنی کس کی موجودگی میں، اور مفعول مطلق جو ہے وہ یا تو فعل کے معنی کی تاکید کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کیسے کیا گیا یا کتنی دفعہ کیا گیا۔ اب یہ جو مفاعیل خمسہ ہیں یہ سب کے سب
فعل سے متعلق ہیں، یعنی جو ابھی یہ پہلے 5 منصوب اسم میں اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں، مفاعیل خمسہ، یہ سارے فعل سے متعلق ہیں نا، چونکہ ان میں سے جتنے بھی لفظ ہیں، مفعول بھی، جتنے مفعول ہیں، یہ فعل سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب یہ تبھی یوز ہوں گے جب جملے میں کوئی فعل آئے گا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ میں بھی سم ٹائمز کوئی فعل آ جاتا ہے تو اس فعل کے ساتھ بھی مفعول کوئی آ سکتا ہے. تو یہ فعل کے ساتھ یوز ہوں گے، یا جو فعل سے مشتق اسم ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ، چونکہ ان میں بھی فعل کا میننگ ہوتا ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول وغیرہ میں، تو ہمیشہ یہ جو مفاعیل خمسہ ہیں یہ کہاں یوز کیے جاتے ہیں؟ فعل یا فعل سے ملتے جلتے اسماء کے ساتھ انہیں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے 5 منصوب ہو گئے. آگے چلیں، جو نیکسٹ 3 ہیں، حال، تمیز اور مستثنیٰ. حال آ کے جواب دیتا ہے کیسے کا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ اس نے یہ کام کیسے کیا، یا وہ کیسا تھا، جب وہ آیا تو کس حالت میں تھا. تو حال حالت کو ایکسپلین کرتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ بچہ میرے پاس روتے ہوئے آیا اور اس نے چیز مانگی، تو یہاں روتے ہوئے کا لفظ حال ہے. وہ نڈھال ہوتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوا، تو نڈھال ہوتے ہوئے یہ حال ہے. ٹھیک ہے، وہ انتہائی پرجوش ہوتے ہوئے بولا، تو یہ پرجوش ہوتے ہوئے اس کی حالت بتا رہا ہے، تو یہ حال ہے. اس طرح کے اسم جو کسی دوسرے اسم کی حالت بتا رہے ہوں، کہ کوئی بھی اس کی سٹیٹ بتا رہے ہوں کہ وہ اس وقت کس حال میں تھا، تو ایسے اسم کو ہم حال کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انگریزی میں بھی ہم وہی ایڈورب آف کنڈیشن کہتے ہیں، کہ یہ آ کے کسی بھی چیز کی کنڈیشن ایکسپلین کرتا ہے، یا ایڈورب آف اسٹیٹ بھی اسے کہا جاتا ہے. پھر جو تمیز ہے، وہ جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ کسی غیر واضح بات کو آ کے واضح کرتا ہے، وہ کنفیوژن دور کرتا ہے. اور مستثنیٰ پہلی والی بات سے کسی کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، وہ آ کے اس کو اس سے مائنس کر دیتا ہے کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ جو تینوں اسم ہیں، حال، تمیز اور مستثنیٰ، یہ اسم سے ریلیٹڈ ہیں. یہ اسپیسیفکلی اسم ہی کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. مطلب حال بھی کسی اسم کی وضاحت کرے گا، تمیز جو ہے وہ بھی کسی اسم کے ساتھ یوز کیا جائے گا، یا تمیز جملے کے ایکسپلینیشن کے لیے آئے گا. اور مستثنیٰ جو ہے، مستثنیٰ بھی جنرلی کسی دوسرے اسم سے اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے. تو ان تینوں کا زیادہ تعلق اسم کے ساتھ ہے. جو پہلے 5 پڑھے تھے مفاعیل خمسہ، ان کا تعلق فعل سے ہے. حال، تمیز اور مستثنیٰ، ان کا تعلق اسم سے. تو کل 8 منصوب ہو گئے. 5 مفاعیل جیسے ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ تینوں جو ہیں، حال، تمیز اور مستثنیٰ، یہ بھی اضافی معلومات ہی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگرچہ اس میں مستثنیٰ جو ہے وہ سم ٹائمز کورس سٹرکچر کا پارٹ بھی بنتا ہے. مستثنیٰ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پریڈیکیٹ بن کے بھی یوز ہو رہا ہو، یا سبجیکٹ بن کے یوز ہو رہا ہو. تو لیکن مستثنیٰ بھی زیادہ تر منصوب یوز کیا جاتا ہے، چونکہ زیادہ تر وہ ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آئے گا. تو یہ تینوں لفظ بھی اضافی معلومات دیتے ہیں، تینوں منصوب ہیں. اب لیکن جو آخری 4 ہیں، کانا و خوات کی خبر، حروف مشبہ بلیسا کی خبر، انا و خوات کا اسم، اور لا نافیت الجنس کا اسم، یہ چاروں جو ہیں یہ خاص ہیں صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ. یہ جملہ اسمیہ ہی میں آئیں گے، جملہ فعلیہ میں نہیں آئیں گے. اور یہ چاروں جو ہیں یہ کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دے رہے آ کے. یہ بیسیکلی ان میں سے کوئی یا تو سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے. مطلب نارمل سرکمسٹانسز میں ان کا اعراب رفع ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ نواسخ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں تو اس کا جو نارمل اعراب ہے اس کو توڑ دیتے ہیں یا اس میں چینج لاتے ہیں کچھ. تو کل ہم نے اسپیسیفکلی ان میں وہ اسم ڈسکس کیے تھے جو نواسخ کے ساتھ بھی مرفوع آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ کانا و خوات کا جو اسم ہے اور حروف مشبہ بلیسا کا اسم وہ مرفوع ہوتا ہے، اور انا و اخوات جو ہے اور لا نافیت الجنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو وہاں ہم نے ان کو کاؤنٹ کیا تھا. آج ہم منصوب پڑھ رہے ہیں تو آج ہم نواسخ کے ساتھ وہ اسم دیکھیں گے جو منصوب آتا ہے، یعنی کانا و خوات کی خبر اور حروف مشبہ بلیسا کی خبر، اور دوسری طرف انا و اخوات کا اسم اور لا نافیت الجنس کا اسم. ٹھیک ہے، تو یہ منصوب اسماء ہیں 12، جن میں پہلے 5 مفاعیل خمسہ فعل سے ریلیٹڈ ہیں، نیکسٹ 3 جو ہیں حال، تمیز، مستثنیٰ اسم سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو لاسٹ 4 ہیں وہ جملہ اسمیہ ہی میں یوز کیے جاتے ہیں. تو
تو ان میں معنی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو پہلے 8 اسم ہم نے دیکھے ہیں وہ سارے زائد معنی دیتے ہیں، تو اسی لیے وہ منصوب ہیں، جبکہ یہ جو اینڈ والے 4 ہیں یہ زائد میننگ نہیں دے رہے، یہ سبجیکٹ یہ پریڈیکیٹ ہیں، لیکن یہ نواسخ کے ساتھ یوز ہونے کی وجہ سے نارمل جو اصول تھا اس سے ڈیویٹ کر کے دوسرا جو ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ نواسخ کے ساتھ اعراب ڈفرینٹ آتا ہے، یہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دفعہ پھر دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ 12 منصوبات لکھے ہوئے ہیں، پہلے 5 مفاعیل، پھر اس کے بعد حال تمیز مستثنیٰ، پھر کانا و خوات کی خبر اور حروف مشبہ بلیسا کی خبر، اور انا و خوات اللہ نافیت الجنس کا اسم. اب مفاعیل خمسہ کو ایک دفعہ ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. ان میں سے ہر مفعول ویسے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میننگ ہر اسم کیا دے رہا ہے، لیکن اب کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مفعول بھی جو ہے اس کو دیکھیں. ما وقع علیہ الفعل، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ کوئی فعل واقع ہو. جیسے مثال کے طور پہ سمع حامد الخبر، تو حامد نے سنا، کیا سنا؟ خبر. تو خبر کا لفظ مفعول بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا یہ کام سمع کا کس شے پہ ہوا ہے. تو حامد نے خبر سنی. اسی طرح آپ کہتے ہیں کتبت فاطمۃ الرسالۃ، فاطمہ نے خط لکھا. تو یہاں جو رسالہ ہے یہ مفعول بھی ہے جو کتبت کا جواب ہے، یعنی جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کتبت کا فعل کس شے پہ واقع ہو رہا ہے. اسی طرح قرأ الولد الکتاب، تو الکتاب یہاں مفعول بھی ہے کہ لڑکے نے کتاب پڑھی. فہمت البنت السؤالین، لڑکی نے 2 سوال سمجھ لیے. تو یہاں لڑکی نے سمجھے کیا؟ تو سوالین، یعنی 2 سوال. یہ ہے نا جو فہمت کا مفعول ہے، تو اسی کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں، السؤالین. تو اب دیکھیں یہاں جتنے بھی اسم جو پنک والے کلر میں، پیچ کلر میں، تو یہ سارے مفعول بھی ہیں اور اعراب ان سب کا نصب آ رہا ہے. الخبر، الرسالۃ، الکتاب، السؤالین. سؤالینی کے اینڈ پہ زیر ہے، لیکن زیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالت جر میں ہے، یہ بلکہ تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ میں حالت نصب یا سے پہچانی جاتی ہے، تو یہ منصوب یوز ہوا ہے. اسی طرح مزید ایگزامپلس دیکھیں اس کی. یمدح الرجل اباہ، کہ آدمی اپنے ابا کی تعریف کرتا ہے. تو یہاں اباہ مفعول بھی ہے یمدح کی، کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس کی مدح کرتا ہے. تشرب المرأة الحلیب، کہ خاتون دودھ پیتی ہے. یعرف زید المدرسین، زید اساتذہ کو جانتا ہے. تو یہاں المدرسین مفعول بھی ہے. تمنح مریم الزکاۃ، مریم زکوٰۃ ادا کرتی ہے. یہاں زکوٰۃ مفعول بھی ہے. اسمعنا المدرسات، یہاں فعل امر یوز کیا گیا کہ اے، لیٹ سے ہم یہ طالبات سے کہہ رہے ہیں کہ اے طالبات اساتذہ کی بات سنو، یا اپنی استانیوں کو غور سے سنو. تو المدرساتی یہ مفعول بھی ہے، یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں نا کہ کس کو سننا ہے. اسی طرح کلو الفاکہہ، اگر صرف کہیں کلو کھاؤ تو کیا کھاؤ؟ اب اس کا جو جواب ہے الفاکہہ، یہ مفعول بھی ہے کہ پھل کھاؤ. خاطب زینب، زینب سے بات کرو. تو زینبہ جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے خاطب کا. اسی طرح ہم کہتے ہیں امنعی الاطفال، تو امنعی یعنی روکو، کسے؟ الاطفال، بچوں کو. تو یہ جو بچے ہیں یہ مفعول بھی ہیں امنعی کا. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد مفعول فی کو. مفعول فی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے جو فعل کا وقت بتاتا ہے یا جگہ. بیان زمنی وقوع الفعل او مکانی، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فعل واقع کس جگہ ہوا یا اس کا زمانہ کیا تھا، کب وہ کام کیا گیا. جیسے سمع حامد الخبر صباحا، کہ حامد نے صبح کے وقت خبر سنی. تو یہاں صباحا یہ بتا رہے کہ کب اس نے سنا، تو یہ لفظ مفعول فی ہے. کتبت فاطمۃ الرسالۃ ظہرا، فاطمہ نے ظہر کے وقت خط لکھا. تو ظہرا یہ بھی مفعول فی ہے. قرأ الولد الکتاب لیلا، لڑکے نے رات کے وقت کتاب پڑھی. تو لیلاً جو ہے یہ مفعول فی ہے یہاں. فہمت البنت السؤال الآن، لڑکی کو اب سوال کی سمجھ آ گئی ہے. تو یہاں جو الآن ہے یعنی اب، یہ لفظ مفعول فی ہے. سمع حامد الخبر امام البیت، حامد نے خبر یعنی یہ خبر گھر کے سامنے سنی. تو امامہ کا جو لفظ ہے سامنے، یہ مفعول فی ہے. البیت یہاں مفعول فی کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو گرے میں رکھا ہے کہ وہ مفاعیل میں شامل نہیں ہے. البیتی مضاف الیہ بن رہا ہے امامہ کا، لیکن اس کو میں نے ایڈ اس لیے کیا ہے کہ اس کے بغیر یہ جملہ پورا نہیں ہونا تھا، چونکہ جو امامہ
یا خلفا یا فوقا یا تحتا والے الفاظ، یعنی جو 6 ڈائمنشنز کو جو الفاظ ایکسپلین کرتے ہیں، یہ مضاف الیہ کے بغیر یوز نہیں ہوتے نا. جنرلی ہمیں جب ہم کہتے ہیں آگے تو ہمیں ریلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا کس چیز کے آگے، یا پیچھے تو کس چیز کے پیچھے، تو اس لیے ان کے ساتھ پھر مضاف الیہ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو البیتی مضاف الیہ ہے. کتبت فاطمۃ الرسالۃ تحت الشجرۃ، فاطمہ نے خط درخت کے نیچے بیٹھ کے لکھا، تو تحت یہ یہاں پہ مفعول فی ہے. وضع الولد الکتاب خلف المدرس، لڑکے نے کتاب استاد کے پیچھے رکھی، تو خلف یہ یہاں پہ مفعول فی ہے. اور مشت البنت میلا، کہ لڑکی 1 میل چلی، تو میل کا جو لفظ ہے یہ بھی یہاں پہ مفعول فی ہے، کہ وہ جگہ بتا رہا ہے، یا کہ وہ جگہ بتا رہا ہے کہ وہ لڑکی کہاں چلی یا کتنا چلی. تو یہاں میل کا جو لفظ ہے، چونکہ اگرچہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے معین، لیکن یہ ایک مسافت، یعنی جگہ میں 2 اینڈز کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی ہم مفعول فی کہیں گے، کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کام کہاں سے کہاں تک کیا گیا، یعنی کون سے 2 پوائنٹس تھے کسی جگہ کے جہاں یہ کام ہوا. تو لڑکی 1 میل چلی، یعنی ہمیں اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے وہ کتنی جگہ پہ یہ کام کیا، یعنی کہاں سے کہاں تک. تو مفعول فی جو ہے یہ جگہ یا وقت بتاتا ہے فعل کا، اور مفعول فی کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا مفعول ہے وہ ہے مفعول لہو. مفعول لہو بیان سبب وقوع الفعل، یہ کسی فعل کے واقع ہونے کا سبب بتاتا ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کیوں انجام دیا گیا. جیسے سمع حامد الدرس رغبتاً، کہ حامد نے سبق شوق سے سنا یا شوق کی وجہ سے سنا، تو وہ شوق ہے جس نے اسے ابھارا ہے سننے پر، تو یہ رغبتاً کا جو لفظ ہے یہ مفعول لہو کہلائے گا. اسی طرح کتبت فاطمۃ الواجب خوفاً، کہ فاطمہ نے اپنا ہوم ورک لکھا. واجب کا مطلب ہے نہیں جو اسٹوڈنٹ کے ذمہ کام ہوتا ہے، کوئی بھی اسائنمنٹ، تو فاطمہ نے ہوم ورک لکھا ڈر کی وجہ سے. تو اگر اس کے لکھنے کی وجہ ڈر تھی، تو یہاں جو خوفاً ہے جو اس کے کام کا موٹیو بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اسے ہم مفعول لہو کہیں گے. قرأ الولد الکتاب شوقاً، لڑکے نے شوق سے کتاب پڑھی، یعنی اس کے پڑھنے کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ شوق ہے، وہ کوئی خوف نہیں ہے. تو یہاں شوق کا لفظ مفعول لہو ہے. سکتت البنت حیاءً، لڑکی شرم سے چپ ہو گئی، یعنی وہ خاموش ہو گئی شرم کی وجہ سے. تو یہاں حیاءً جو ہے جو اس کے چپ ہونے کی وجہ بنی، یہ مفعول لہو ہے. یتعلم حامد العربیۃ تعظیماً، کہ حامد عربی سیکھ رہا ہے تعظیم کی وجہ سے، یعنی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عربی کو بہت عزت دیتا ہے، عربی کی بہت عظمت ہے اس کے دل میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس جملے کو مکمل کریں کہ تعظیما للقرآن، کہ قرآن کریم کی تعظیم میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ عربی سیکھ رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں یؤدب المدرس الطلاب اصلاحا، کہ استاد طالب علموں کی تادیب کرتا ہے، یعنی ان کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اصلاح کے لیے. تو جو مقصد ہے جس وجہ سے وہ کر رہا ہے، یؤدب کی وجہ کیا ہے؟ اصلاح. تو اصلاح جو ہے یہ مفعول لہو کہلائے گا. اسی طرح ضربت الام الطفل تأدیبا، کہ ماں نے بچے کو مارا اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے. تو تأدیباً جو یہاں ہے یہ مفعول لہو ہے، کہ یہ اس ضرب کی وجہ بتا رہا ہے. قام الطالب اجلالاً، کہ طالب علم اجلال میں یعنی تعظیم میں، عزت میں کھڑا ہوا. جیسے لیٹ سے استاد آئے تو طالب علم جو ہے وہ عزت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہاں اجلالاً جو ہے یہ قامہ کا سبب بتا رہا ہے. اسی طرح مفعول معہ ہے، مفعول کی جو چوتھی ٹائپ ہے مفعول معہ، اسے کہتے ہیں ما حصل معہ الفعل، یعنی جس کے ساتھ ہوتے ہوئے فعل واقع ہو اس کو مفعول معہ کہتے ہیں. جیسے مشى حامد والنہر، کہ حامد جو ہے وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلا. سارت فاطمۃ والجبل، فاطمہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس نے سیر کی. سافر خلیل واللیل، کہ خلیل نے رات کے ساتھ ساتھ سفر کیا، یعنی رات کے ہوتے مطلب رات ہی رات میں سفر کیا، یعنی روشنی ہونے سے پہلے ہی اس نے سفر کر لیا. اسی طرح رجعت البنت والشمس، کہ لڑکی
سورج کے ہوتے ہوئے واپس آ گئی، یعنی لڑکی واپس آئی سورج کے ساتھ ساتھ، یعنی دھوپ کے ساتھ ساتھ، کہ مطلب ابھی دھوپ موجود تھی یا سورج تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا کہ لڑکی واپس آ گئی۔ قرأ خالد والمصباح، خالد نے چراغ کے ساتھ پڑھا، یعنی خالد جب پڑھ رہا تھا تو ساتھ چراغ بھی، جو لیمپ ہے وہ بھی جل رہا تھا۔ جاء الامیر والجیش، امیر یعنی جو فوج کا امیر ہے یا سپہ سالار ہے، وہ لشکر سمیت آیا، وہ لشکر کے ساتھ آیا۔ جلس الطفل والادب، لڑکا ادب کے ساتھ بیٹھا۔ لعب حامد وزید، حامد زید کے ساتھ کھیلا۔ تو یہاں یہ جتنے بھی تھرڈ باکس میں جو لفظ آ رہے ہیں جو واو کے بعد استعمال ہوئے، یہ سب مفعول معہ ہیں، جیسے ون نہرہ میں نہر جو ہے مفعول معہ کہلائے گا، اور واو جو اس میں ہوتا ہے یہ واو معہ کا معنی دیتا ہے، تو اسے ہم واو معیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ واو جو معہ کا معنی دے رہا ہو، ساتھ ہونے کا معنی دے رہا ہو۔ اور آخری مفعول مطلق، اس کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ باقی جتنے مفاعیل ہیں ان کی تخصیص کی گئی ہے، یعنی انہیں ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ جس پہ کام ہو رہا ہے وہ مفعول بہی ہے، جس جگہ یا وقت میں ہو رہا ہے وہ مفعول فی ہے، جس وجہ سے کام ہو رہا ہے وہ مفعول لہو ہے، اسی طرح جس کے ساتھ کام ہو رہا ہے جس کی معیت میں وہ مفعول معہ ہے۔ تو ہر ایک کا ایک نام ہے نا اسپیسیفک، لیکن جو وہ مفعول جس کے ساتھ کوئی ہم نے خاص قید یا کنڈیشن نہیں رکھی اسے ہم کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی ایبسولوٹ آبجیکٹ جو ہے۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مصدر ہے بیسیکلی جو فعل کی تاکید بیان کرتا ہے۔ مفعول مطلق کی تاکید یا تعداد یا نوعیت یعنی کیفیت بتانے کے لیے آتا ہے فعل کی۔ تاکید جو ہے اس کی اگزامپلز ہیں کتبت فاطمۃ کتابۃ، کہ فاطمہ نے خوب اچھی طرح لکھا۔ قرأ الولد قراءۃ، لڑکے نے اچھی طرح پڑھا۔ فہمت البنت فہما، لڑکی نے بہت خوب سمجھا۔ تو یہاں یہ جو تھرڈ باکس ہے ہر ایک میں کتابۃ قراءۃ فہما، یہ مفعول مطلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفعول مطلق جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر اسی فعل کا جو فعل پہلے آ چکا ہے، یعنی کتبت کتابۃ، قرأ قراءۃ، فہمت فہما۔ تو یہ فعل اور مصدر ایک ہی روٹ سے آ رہا ہے نا، تو یہ جو سیم روٹ سے مصدر آتا ہے کہ ایک فعل ہے پھر اسی کا مصدر آئے، یہ تاکید کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اور اس کو مفعول مطلق کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد یا دوسرا میننگ جو مفعول مطلق دے سکتا ہے وہ تعداد ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ کام کتنی دفعہ کیا گیا، جیسے کتبت فاطمۃ کتابتین، کہ فاطمہ نے 2 دفعہ لکھا، ٹھیک ہے۔ قرأ الولد قراءتین، لڑکے نے 2 دفعہ پڑھا، اور جلس الامام جلستین، امام 2 دفعہ بیٹھا۔ اسی طرح نوعیت بتانے کے لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے، نہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے سم ٹائمز کہ وہ کام کس طرح پرفارم کیا گیا، یعنی کس انداز میں کیا گیا، جیسے مشى الرجل مشية المتکبر، کہ آدمی متکبر کی چال چلا۔ تو یہاں مشیہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے وہ جو چل رہا تھا تو وہ چلنا کس انداز میں تھا۔ قرأ الرجل قراءة عمیقہ، آدمی نے بغور مطالعہ کیا یا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ تو یہاں قراءتن جو مطالعہ ہے یہ مفعول مطلق ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیسا مطالعہ کیا، ریڈنگ اس کی کس طرح کی تھی۔ جلس حامد جلسۃ الطالب، حامد طالب علم کے انداز میں بیٹھا، جیسے طالب علم بیٹھتا ہے، تو یہاں جلسہ اس کی کیفیت بتا رہا ہے نا کہ اس نے کام کس انداز میں یا کس سٹائل سے پرفارم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو مفعول مطلق یعنی وہ مصدر ہے فعل کا جو یا تو فعل کے معنی کی تاکید کرتا ہے یا تعداد بتاتا ہے یا نوعیت بتاتا ہے۔ یہ تھے جناب 5 مفاعیل اور ان کی ایگزامپلز جو ابھی ہم نے کور کی۔ مفعول بہ جس پہ فعل واقع ہو رہا ہے، مفعول فی جس وقت یا جگہ میں کام ہو رہا ہے، مفعول فی کو ہم ظرف بھی بولتے ہیں، اس کے لیے ظرف کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کبھی ظرف یا ظرف زمان اور ظرف مکان کا لفظ سنیں تو وہ بھی یہ مفعول فی ہی ہوتا ہے۔ مفعول لہو یہ وہ مفعول ہے یا وہ اسم ہے جو فعل کا سبب بتاتا ہے۔ مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں اور مفعول من اجلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے ایک فعل کا جو فعل کے معنی کی تاکید کرتا ہے یا تعداد بتاتا ہے یا نوعیت بتاتا ہے اس کی، اور پھر مفعول معہ ہے یعنی جس کی معیت میں جس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی فعل پرفارم کیا جاتا ہے۔ نیچے ایک جملہ ہے جس میں 5 مفاعیل استعمال ہوئے ہیں۔
كتب الطالب والبحر درسه كتابة طلبا للنجاح مساء. اگرچہ ایکچول زبان میں ظاہری بات ہے ہم اس طرح کے اتنے لمبے جملے کبھی بھی نہیں بولتے. یہ جملہ صرف پریکٹس کی غرض سے، جیسے زبان یا گرامر کے اساتذہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیز بناتے رہتے ہیں نا تاکہ اسٹوڈنٹس کو یاد ہو جائے، تو اس لیے جملہ بنایا گیا تاکہ اس میں سارے مفعول آ جائیں اور آپ کو یاد رہیں. آپ اس جملے کو اگر یاد کر لیں تو اس میں سارے مفاعیل ہیں، تو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس جملے میں سارے مفاعیل کو دیکھ کے آپ کبھی بھی بعد میں ریکال کر سکتے ہیں کہ کون سا مفعول کیا معنی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ نارمل زبان میں ہم ظاہری بات ہے اس طرح کے جملے اتنے لمبے کبھی بھی نہیں بولتے. بہرحال یہ جملہ ہے جی کتب الطالب کہ طالب علم نے لکھا، والبحر سمندر کے ساتھ یعنی سمندر کنارے، درسہ اپنا سبق، کتابتاً بہت اچھی طرح خوب لکھا، طلباً حاصل کرنے کے لیے، للنجاح کامیابی کو، مساءً شام کے وقت. اب اس جملے کو اگر ہم دیکھیں، اس کا انالیسس کریں تو کتبہ جو ہے یہ فعل ہے، الطالب فاعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو یلو ہم نے کر رکھا ہے وہ پریڈیکیٹ کا باکس ہے اور گرین میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، تو فعل اور فاعل ہو گیا کتب الطالب. آگے دیکھیں کہ اس نے لکھا سمندر کنارے، تو یہ جو والبحر ہے یہ مفعول معہ ہے کہ سمندر کے ساتھ لکھا اس نے. درسہ مفعول بھی ہے، اس نے کیا لکھا؟ اپنا سبق. کتابتاً مفعول مطلق ہے کہ یہ مصدر ہے اسی فعل کا جو اس کے معنی کی تاکید کر رہا ہے کہ اس نے بہت اچھے انداز میں لکھا، بہت اچھا لکھا. طلباً مفعول لہو ہے کہ وہ وجہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیوں سمندر کنارے بیٹھ کے اپنا سبق بہت اچھے طریقے سے لکھا، حاصل کرنے کے لیے. تو جو طلب ہے یہ سبب ہے کہ وہ طلب کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا. کیا چیز چاہ رہا تھا؟ للنجاحی کامیابی. للنجاح کو میں نے اسی لیے گرے میں رکھا ہے کہ یہ مفاعیل میں شامل نہیں ہے، یہ اس سے الگ ہے، لیکن جملہ اس کے بغیر مکمل نہ ہوتا، معنی کلیئر نہ ہوتا، تو اس لیے کلیئرٹی کے لیے اس لفظ کو بھی ایڈ کیا ہے. تو للنجاحی شبہ جملہ یعنی حرف جار اور مجرور کا مجموعہ ہے. اور پھر اینڈ پہ جو مساءً آ رہا ہے وہ مفعول فی ہے، یعنی وہ وقت بتا رہا ہے کہ اس نے کب لکھا. تو آپ دیکھیں کہ طالب علم نے سمندر کنارے اپنا سبق بہت اچھی طرح لکھا کامیابی حاصل کرنے کے لیے شام کے وقت. تو اس میں پانچوں مفاعیل آ گئے، مفعول معہ، بھی، مطلق، لہو اور فی. اب آخری بات جو اس میں ہے کہ مفاعیل خمسہ، ان میں ڈیٹیل ہیں بہت ساری. میں جو آج بتا رہا ہوں چونکہ میں صرف تمام منصوبات کو آج ہی کور کر رہا ہوں ایک لیسن میں، تو میں ظاہری بات ہے ہر ایک کی جو انڈیویجول ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں نہیں شیئر کر سکتا. میں صرف آپ کو جو موٹی موٹی بات ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ اوور ویو آپ کو مل جائے اور ایک سکیچ آپ کے ذہن میں بن جائے تمام چیزوں کا. پھر بعد میں آپ اس خاکے کو خود رنگوں سے بھر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ خود حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفعول بھی میں بھی آگے ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے کیسے یوز کیا جاتا ہے. مفعول فی جو ہے اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، مفعول لہو کے استعمال کے قواعد ہیں. پھر یہ کہ یہ سارے مفاعیل جو ہیں یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ منصوب استعمال ہوں، کئی کیسز میں ہم ان کو مجرور بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آج کے لیکچر میں ظاہری بات ہے کور نہیں کر سکتا چونکہ آج ہم نے سارے منصوبات کو ایک دفعہ دیکھنا ہے. تو اگر آپ کو انڈیویجولی دیکھنا ہو مفعول بھی کو، مفعول فی کو، مفعول لہو کو، تو ہر ایک پہ الگ سے لیکچر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ جو پلے لسٹ ہے سیمیسٹر 2 کی اس سے دیکھ سکتے ہیں. مفاعیل خمسہ کے بعد جو چھٹا منصوب ہے وہ ہے حال. حال ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کسی اسم کی حالت بتاتا ہے، بیان ہیئت اسم یعنی کسی اور اسم کی حیت بتائے گا. تو حال کی مثالیں ہیں جیسے جاء حامد سعیدن کہ حامد خوش آیا، مطلب خوش خوش آیا. تو سعیدن اس کی حالت بتا رہا ہے نا کہ وہ حامد جب آیا تو وہ سعید یعنی خوش تھا، تو اس کی حالت کا بیان ہے، تو سعیدن حال کہلائے گا. اقبلت فاطمۃ مسرعۃ فاطمہ تیزی سے آئی، تو مسرع تیزی سے یہ حال ہے. اکلت الطعام مطبوخا میں نے پکا ہوا کھانا کھایا، تو مطبوخا جو ہے یہ حال ہے. رأیت زیدا شاکیا میں نے زید کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا، تو شاکیا حال ہے. فاطمۃ ضاحکۃ قادمہ فاطمہ ہنستے ہوئے آ رہی ہے، تو ضاحکہ جو ہے یہ حال ہے. ھذا خالد قادما یہ خالد ہے آتا ہوا، یعنی آپ خالد کو آتا دیکھیں تو آپ کسی کو بتائیں، یعنی آپ خالد کو آتا دیکھیں تو آپ کسی کو بتائیں کہ یہ تو خالد ہے آتا ہوا.
سمت الشہر کاملا، میں نے ایک مہینہ روزے رکھے مکمل، تو کاملاً حال بہش اس کا شہر کا، یعنی وہ مہینہ اپنی مکمل حالت میں تھا پورے 30 دن کے ساتھ۔ تکلمت وزیدا جالسین، کہ میں نے اور زید نے کلام کیا، ہم دونوں نے بات کی، یا یوں کہہ لیں کہ میں نے زید کے ساتھ بات کی جب ہم دونوں بیٹھے تھے، یعنی ہم دونوں نے بیٹھے ہوئے میں نے اور زید نے گفتگو کی۔ تو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کی حیت بتا رہے ہیں، اور وہ اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے جو پہلے دو جملے ہیں اس میں حال فاعل کا آیا ہے، حامد اور فاطمہ فاعل ہیں جن کا حال آیا ہے۔ اگلے دو جملے جو ہیں الطعام اور زیدن، ان کا حال یعنی مفعول بھی کا حال آیا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں جملہ ہے اس میں مبتدا کا حال ہے، چھٹے میں خبر کا حال ہے، ساتویں جملے میں مفعول فی کا حال بیان کیا گیا، اور لاسٹ میں مفعول معہ کا حال ہے۔ تو حال جو ہے وہ مبتدا کے لیے بھی آ سکتا ہے، خبر کا حال بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مفاعیل خمسہ جو ہیں ان سب کا حال آ سکتا ہے، مضاف الیہ کا حال بھی آتا ہے، مجرور جو ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے اس کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو حال کسی بھی دوسرے اسم کی حیت کو بیان کرنے کے لیے لایا جا سکتا ہے۔ حال کے بھی بہت سی آگے ڈیٹیلز ہیں، حال کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ہر ٹائپ کا ڈیفرنٹ اعراب ہے۔ ہمیشہ حال حالت نصب میں نہیں ہوتا، اور حال ایگزیکٹلی کون سا لفظ ہے، حال اور صفت میں کیا ڈیفرنس ہے، اس میں بہت سی باریکیاں ہیں جو ظاہری بات ہے میں یہاں کور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو حال پہ میرا خیال ہے 2 الگ سے لیکچرز ہمارے موجود ہیں، حال پہ بھی اور ذوالحال پہ، تو آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ساتواں جو منصوب اسم ہے وہ ہے تمییز، اور تمییز ہم کہتے ہیں اس لفظ کو جو ابہام کو دور کرتا ہے، تو یہ ازالت و ابہام یعنی ابہام دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہے تمییز مفرد، یعنی جو کسی لفظ کا ابہام دور کرتا ہے، مثال کے طور پہ اقبلت 20 طالبتاً، کہ 20 طالبات آئیں۔ اب یہاں جو 20 کا لفظ ہے 20 یہ غیر واضح ہے، تو طالبہ نے آ کے اس کو واضح کیا کہ 20 سے مراد کیا ہے، چونکہ اگر میں صرف یہ کہتا کہ 20 آئیں تو آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا 20 چیزیں آئیں، 20 کا لفظ تو کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے نا، تو جس نے آ کے اس کو ایکسپلین کیا کہ گنتی کس چیز کی مراد تھی وہ طالبہ کا لفظ ہے، تو اس لفظ کو ہم تمیز کہیں گے۔ اسی طرح ارید کیلا عسلا، مجھے 1 کلو شہد چاہیے، تو اصل شہد جو ہے یہ کلو کے لفظ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ کلو سے مراد کیا شے ہے، تو اصل یہاں تمیز ہے۔ زراعت فدانا ارزا، فدان ہم کہتے ہیں 1 ایکڑ زمین کو جو 8 کنال کا رقبہ ہوتا ہے، ارز کہتے ہیں چاول کو، یعنی 1 ایکڑ چاول میں نے کاشت کر دیا، تو یہاں ارز کا جو لفظ ہے یہ تمییز ہے۔ یہ جو تمییز مفرد ہے یہ کن لفظوں میں آتی ہے، گنتی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتی ہے، یا یہ جو مقدار کے لفظ ہوتے ہیں، یعنی وزن کے لفظ جو ہیں جیسے کلو وغیرہ ہے، جیسے ٹن ہے، من ہے، اسی طرح جو ناپ بتانے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، میٹر ہو گیا جیسے جو لینتھ وغیرہ بتاتے ہیں، یا جو ماپ ہوتا ہے جیسے آپ کہہ لیں لیٹر ہے جیسے لیٹ سے، اسی طرح جو رقبے وغیرہ کو ڈسٹنس کو بتانے کے لیے جو الفاظ ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کے جو لفظ وضاحت کرتے ہیں اسے ہم تمییز مفرد کہتے ہیں۔ دوسری ٹائپ ہے تمییز جملہ، جو ایک اوور آل پورے جملے میں جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو آگے دور کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے ھذا احسن خلقا، کہ یہ زیادہ اچھا ہے اخلاق میں۔ تو اگر صرف یہ کہا جاتا کہ ھذا احسن یہ زیادہ اچھا ہے، تو کلیئرٹی نہ ہوتی کہ اچھا اچھائی کے کئی پہلو ہیں نا، کس اعتبار سے اچھا، تو آپ پھر کہتے ہیں خلقا کہ یہ آدمی اخلاق میں زیادہ اچھا ہے، تو خلقا کا لفظ تمییز ہے کہ وہ واضح کر رہا ہے کہ اچھائی کی نسبت کیا ہے۔ احب الاعمق فہما، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں جو زیادہ گہرا ہو۔ گہرائی کے بہت سے پہلو ہیں، زیادہ گہرا کس شے میں، فہم میں، یعنی جو سمجھ میں زیادہ گہرا ہے، جو زیادہ گہری سمجھ والا ہے، مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے۔ تو فہمن جو ہے یہ یہاں پہ تمییز ہے جو اعمق کی نسبت کو واضح کر رہی ہے۔ زاد الطالب علما، طالب علم بڑھ گیا، اب وہی بڑھنا کئی طرح کا ہو سکتا ہے، تو جب آپ کہتے ہیں علم میں، علم کے اعتبار سے بڑھ گیا، تو علمن کا لفظ تمییز کہلائے گا۔ تو تمییز کی یہ والی جو ٹائپ ہے جو پورے جملے کی ایمبیگوئٹی کو دور کرتی ہے، اسے ہم تمییز جملہ، اسے ہم تمییز نسبت بھی کہتے ہیں، کہ یہ آ کے کسی شے کا کوئی خاص پہلو واضح کرتی ہے کہ میں یہ بات کس پہلو سے، کس اینگل سے میں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تمییز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا یہ کس اعتبار سے ہے، کس لحاظ سے ہے، کس نسبت سے ہے،
تو اس کا جو جواب ہوگا وہ تمییز ہے. جیسے یہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، میں فہم کے لحاظ سے جو زیادہ گہرا ہو اسے پسند کرتا ہوں، اور طالب علم کے اعتبار سے بڑھ گیا. تو جو بلحاظ بنسبت بے اعتبار کے الفاظ ہیں، اس کے بعد جو ہم بولتے ہیں وہ تمییز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حال جو ہے وہ کیسے کا بیان ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیسے ہوئی. تو یہ جناب ہم نے منصوبات الحمدللہ کر لیے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، 5 مفاعیل ہم نے کیے تھے پہلے، پھر اس کے بعد ہم نے حال کیا اور تمییز کیا. اور اگین میں کہوں گا کہ حال اور تمییز میں بھی ڈیٹیل ہے، ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. کچھ ٹائپس ان میں منصوب یوز ہوتی ہیں، کچھ مجرور یوز ہوتی ہیں. اس پہ ڈیٹیل لیکچر آپ الگ سے ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت پیش آئے. فی الحال آپ نے بس اس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کو کم از کم یہ ضرور پتا ہو کہ یہ اسم جو یہ والے معنی دیں گے تو یہ منصوب استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 7 لفظ کور کر لیے. اس کے بعد 8واں لفظ ہے مستثنیٰ. مستثنیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ لفظ ہوتا ہے جسے آپ ایگزمپٹ کرتے ہیں، پچھلی بات سے نکال دیتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ لڑکے آئے سوائے حامد کے، تو حامد یہاں مستثنیٰ ہے کہ اس کو آپ نے پچھلے جو جملے کی مراد تھی اس سے اس کو نکال دیا کہ جو میری بات تھی اس میں حامد کو شامل نہ کیا جائے. مستثنیٰ کب منصوب ہوتا ہے، کب مرفوع ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. مستثنیٰ کی بہت سی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. استثناء تام ہوتا ہے، استثناء مفرغ ہوتا ہے. اس لیے اس پہ انشاءاللہ الگ سے ہم ایک لیکچر کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس میں ہم صرف مستثنیٰ ہی کو پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ مستثنیٰ ہم کہتے کسے ہیں. اور اس کے بعد جو کانا و اخوات کی خبر اور وہ حروف جو لیسا جیسے ان کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے، اور پھر انا و اخوات کا اسم اور لا نافیۃ الجنس کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارے تمام منصوبات مکمل ہو جاتے ہیں. آخری چیز جو اعراب میں ہے وہ ہے مجرورات، یعنی وہ اسم جو مجرور استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اسم صرف 2 ہیں تعداد میں. صرف وہ اسم عربی میں مجرور ہوتا ہے جو حرف جر کے بعد آئے، التابع لحرف جر، یعنی جو حرف جر کو فالو کر رہا ہے یا تو وہ اسم مجرور ہوگا. جیسے زید فی المسجد، تو یہاں مسجد فی کے بعد آیا ہے تو یہ مجرور ہے. اور دوسرا وہ اسم مجرور ہوتا ہے جو مضاف الیہ ہو. تو بس یہ 2 اسم مجرور ہیں، وہ اسم جو حرف جر کے بعد آئے اور وہ اسم جو مضاف الیہ ہے. جیسے ھذا قلم حامد، تو حامد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے مرفوعات دیکھے تھے کل 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نیا کوئی موضوع پڑھیں گے.